السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. کون ہے بات کالر؟ سر میں کنورٹڈ ہی ہوں. اوکے، حکم کرو بھائی. میں محمد زاہد علی فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں سر. مذاہب علی بھائی، کیا حال چال ہے؟ جی شکر الحمدللہ. حسن اللہ یاری صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. سر میری آپ کو تو ماشاءاللہ ہزاروں لوگ کال کرتے ہیں. رمضان میں بات ہوئی تھی اور اس وقت میں بڑا خوش تھا، اور یہ دوسری بار بات ہو رہی ہے آپ سے. اللہ آپ کو عزت دے. پہلے آپ شیعہ تھے یا پہلے غیر شیعہ تھے، شیعہ بنے ہیں؟ پہلے سر میں یعنی تھا، یعنی کہ میں وہ تھا. اب میں شکر الحمدللہ کہ شیعہ ہوں. الحمدللہ. کیا حکم کیا ہے بھائی صاحب؟ سوال کوئی ہے؟ یہ میرے ساتھ میرے ایک بہت اچھے اہل سنت کے بیسٹ فرینڈ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، کلوز میرے. ٹھیک ہے، اوکے اوکے. ہم اس وقت شیخو پورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سر سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کے بہت زیادہ فین ہو گئے، اور مجھے پتا ہے بہت زیادہ فین، اور میں آپ کا دل سے فین ہوں، اور شاید کہ مجھ سے بڑا کوئی آپ کا فین ہو. میں سب سے بڑا فین ہوں آپ سر، آپ کا. کاش میں آپ کو اللہ، کبھی دیکھ سکتا. میں بھی آپ کا فین بن گیا. بس آج سے ختم بات. ٹھیک ہے نا، ہم سر دوسرے یہی آجزی جو دل پہ ٹچ کرتی ہے سر. اللہ آپ کو عزت دے بھائی. حکم کرو، بات کیا ہے؟ اصل بات کی طرف چلے جاؤ. سر میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ہماری کافی آپس میں ڈسکشن یعنی کہ چل رہی ہے، ہم کزن بھی ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. تو ایک فدق کے متعلق جو نا بھائی صاحب کے پاس ایک سوال ہے. ٹھیک ہے، جی 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 تو وہ آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ جی اپنی ذرا رہنمائی فرما دیجئے. ٹھیک ہے، جی جی. تو میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ میری آپ سے دوبارہ بات ہو گیا، تو میں آپ سے بات کرتا رہوں گا. پہلے مجھے پتا چلا کہ آپ غیر شیعہ یعنی کہ نا شیعہ کال نہیں اٹھا رہے، تو میں تو آپ کو کروں گا کہ میرا گزارا نہیں ہے کہ میں آپ سے 1-2 ماہ بعد میں نے بات آپ سے کرنی ہوتی ہے. یہ میری محبت سمجھ لیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. حکم کریں یہ بھائی. میری اصلی جو کام ہے کریں، اصلی جو سوال ہے کر لیں بھائی. کیا کہنا چاہتے ہیں ہم آپ کے دوست؟ جی یہ بات کریں سر. السلام جی. علیکم. السلام علیکم. کیسے بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ کا ہیں؟ شکر سر. ہاں جی اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہے سر؟ اللہ کا احسان ہے. جی حکم کریں. کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ جی سر، نا ہمارے نا دوست ہیں یہ زاہد بھائی، ہماری ڈسکشن آپس میں نا کافی ہوتی رہتی ہے. تو میرا نا سوال تھا فدق کے بارے میں، کہ فدق میں جب حضرت فدق کا جو مسئلہ تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ فدق کا جو معاملہ تھا، کیا حضرت عائشہ کو دربار میں بلایا تھا؟ عائشہ کو ہم نے نہیں دیکھا کہ عائشہ کو. حضرت فاطمہ تو زہرا کو. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ کئی دفعہ انہوں نے ایلچی بھیجا ہے، کسی کو قاصد بنا کر بھیجا ہے، پیغام دے کے بھیجا ہے، اور خود بھی آئی ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے. جی تو یہ جو ہے ایک واقعہ نہیں ہے فدق کا حق مانگنے کا. کئی دفعہ بات ہوئی ہے. بعض دفعہ بات ہوئی ہے وکیل کے ذریعے، پیغام لانے والے کے ذریعے، اور بعض دفعہ ہوئی ہے کہ خود تشریف لائی ہیں. جی ہاں. جی تو سر یہ میں نے یہ بھی سنا کہ ان کو 3 سے یا 4 گھنٹے تک انہوں نے دربار کے باہر ہی کھڑا رکھا. نہیں، یہ میں نے نہیں دیکھا. یہ میں نے نہیں دیکھا کہ جی یہ معاملہ نہیں ہے، یعنی کہ میں نے نہیں دیکھا بھائی. میں نے کتب کی تاریخ میں، روایات کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا. بعض چیزیں ذاکرین حضرات کہتے ہیں نا، وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے، جی تو ان کی حقیقت نہیں ہوتی. میں ہو سکتا ہے حقیقت تو میں نے نہیں دیکھا بھائی. بہت ساری چیزیں ہیں جو مشہور ہیں جھوٹ ہیں. بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، سچ ہیں، میں نے نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. جو میں وہی آپ کو کہہ سکتا ہوں، جو مجھے یاد ہے، جو میں نے کتب میں دیکھا ہے، میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں، وہ یہی ہے. جی اور سر یہ بات یہ ہے کہ وہ کیا فدق انہوں نے دیا لیکن تھا انہوں نے زہرا کو؟ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ انہوں نے اذیت نہیں کیا بی بی سلام اللہ علیہا کو. انہوں نے جو انہوں نے شاہد طلب کیا ان سے، حالانکہ وہ معصوم ہیں. ابو بکر دیکھیں، دوسرے صحابہ اگر ابو بکر سے حق مانگتے تھے کسی صحابہ سے، وہ شاہد طلب نہیں کرتے تھے. وہ بہت سارے روایات. جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین کا مال آ جائے تو تمہیں اتنا دوں گا. ابو بکر نے کہا اٹھاؤ. بہت سارے اس دفعہ ہوتا تھا کہ صحابہ سے شاہد نہیں مانگتے تھے، لیکن بی بی سلام اللہ علیہا نے جب کہا کہ بابا نے مجھے یہ دیا ہے، تو انہوں نے کہا شاہد لے کے آؤ. شاہد بھی لے، شاہد کو بھی رد کر دیا ان لوگوں نے. کہتے ہیں یہ آپ کی شوہر. حالانکہ بی بی سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، اور بی بی سلام اللہ علیہا مطہر بآیت التطہیر ہیں. ان سے شاہد مانگنا، طلب کرنا قرآن کی تکذیب ہے. پھر بی بی سلام اللہ علیہا نے جب فدق طلب کیا
تو ان لوگوں نے جھوٹی حدیث بنا دی ہے کہ ہمارا میراث نہیں ہوتی قرآن کے مخالفت میں. اور یہ جو حدیث بنائی ہے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, جو بچتا ہے وہ ہمارا مال صدقہ بن جاتا ہے. تو یہ بی بی سلام اللہ علیہ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے. کیونکہ اگر یہ سچ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی بیٹی کو کہتے ہیں, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت اکلوتی بیٹی, واحد بیٹی صرف زہرا سلام اللہ علیہ تھی نا. دوسری بیٹیاں, دوسرے بچے بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے تو حیات میں وفات ہو گئے تھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ایک ہی بیٹی ہے, ایک ہی وارث بنتی ہے اور کوئی وارث نہیں ان کا دنیا میں, بیٹی ہے. اور ازواج ہیں, ازواج کو بھی اس حدیث کا نہیں معلوم, اور خود بیٹی. اور ازواج کو عقار سے تو ملنا نہیں, جائیداد سے تو ملنا نہیں, ان کو کچھ قیمت وغیرہ مل جائے گا. سب سے زیادہ تو ان کو اور وہ بھی 1/8 ازواج کو ملے گا نا. سب 9 کے 9 ہے نا, 9 1/8 کو یعنی 12.5% کو 9 میں تقسیم کریں گے تو ہر زوجے کو 1%, 1.5% ملے گا اس طرح. باقی سب 87.5 87.5% حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ملی. تو ان کو کیوں نہیں بتایا, ان کو کیوں نہیں بتایا پیغمبر نے, ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں نے اذیت کی ہے بی بی سلام اللہ علیہ کی. جی لیکن یہ دو کہتے ہیں 4 گھنٹے انہوں نے باہر رکھا ہے, یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. جی سر. سر یہ جو حضرت فاطمہ زہرا کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا, یہ بھی بات ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے سر آپ؟ اوکے, آپ ہمارے کلپس وغیرہ دیکھ لیں, میں ایک دوسرا کال لیتا ہوں. اس کے متعلق میں نے بات کی ہے. اوکے, یہ بات اس مسئلے پہ بات کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا. اب کبھی اور اس مسئلے پہ بات کریں گے. اوکے, ایام شہادت میں بات کریں گے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, برا نہ مانیے. اوکے, تھینک یو. یہ آسان نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ بھئی یہ واقعہ کیسے پیش آئے. واہ جی واہ. السلام علیکم بھائی صاحب, کیا حال چال ہے, کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ٹھیک ہے سر, اللہ کا. سر میرا نام محمد شعیب ہے سر. شعیب بھائی, کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ سر میں مظفر نگر یو پی سے کال کر رہا ہوں. ہندوستان سے؟ واہ جی واہ. اوکے بھائی. جی سر. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے سر؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, حکم کریں بھائی صاحب. جی سر, اللہ سے دعا ہے سر کہ اس دور میں اسلام کا پرچم آپ نے جس طرح بلند کیا ہے وہ بہت قابل تعریف ہے سر. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی. سر میرا سوال ہے, اصل میں مجھے 2 منٹ چاہیے سوال پوچھنے سے پہلے. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیکچرز ہیں, آپ کے ڈیبیٹ ہیں, اور آپ کے جو چیلنجز دینے کے بعد بھی مخالفین جماعت سے کوئی بھی عالم ابھی تک حاضر نہیں ہوا ہے. یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ مذہب شیعہ ایک دم حق پر ہے. لیکن اس کے بعد بھی سر, ساری بات سننے کے بعد بھی عوام جو ہے شیعت کو ایکسیپٹ کرنے میں ابھی ہچکچاتی ہے. سر اس کے پیچھے ایک وجہ ہے, اصل میں 2 وجہ ہیں. وجہ پہلی یہ ہے کہ سر جو ابن تیمیہ کا جو فتویٰ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا یہ سب بدعت ہے, اور آپ دوسرے سے مانگیں گے تو یہ سب شرک ہے. اصل میں اس فتوے نے سر ہائیجیک کر لیا ہے دماغ کو لوگوں کے. اب اس معاملے میں سر جو آپ کے جواب آتے ہیں سر, اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہے, وہ آپ جو آپ کے جواب آتے ہیں وہ بھی سر 100% مطلب متفق نہیں ہوتے ہیں لوگ. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے اسے مردہ نہ سمجھو. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں, لیکن کیا ہم ان سے ایسا مانگ سکتے ہیں کہ کیا ہمیں معاف کر دیجئے, ہمیں جنت نصیب کر دیجئے؟ شفاعت تو طلب کر سکتے ہیں کہ جنت آپ کو, کہ اللہ سے آپ کو شفاعت جنت میں دلا دے. بالکل بالکل, کیوں نہیں کر سکتے. کرنا اور اللہ کا معاف کرنا ایک ہی بات ہے سر. بالکل, جس سے نبی راضی ہوں سے اللہ راضی ہوگا بلا شک. جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے بھائی کہ نبی مجھ سے راضی ہوں, میں اس سے پیار کریں, اور اللہ مجھ سے ناراض ہوں. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سر. نہیں ہو سکتا. تو سر اس فتوے کے بارے میں سر کیسے جواب دے سکتے ہیں اس طرح کہ لوگوں کو بھائی صاحب دیکھیں, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ یہ صرف شیعوں کے خلاف نہیں ہے, سب مسلمانوں کے خلاف ہے. صرف وہابی اس بات کو شرک مانتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ صرف شیعہ استغاثہ کرتے ہیں. آپ کے بہت سارے جماعت مخالفین کے فرقے ہیں. یہ کوئی جواب نہیں ہے نا سر. نہیں, یہ جواب کا حصہ ہے. یہ جواب کا حصہ ہے, یہ جواب نہیں, جواب کا حصہ ہے. دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ شیعہ ہونے سے ہچکچاتے ہیں. اگر یہ مخصوص ہوتی شیعوں میں کہ صرف شیعہ مدد مانگتے ہیں غیر اللہ سے, تو پھر لازمی بات ہے کہ یہ صرف شیعوں کو جواب دینا. یہ تو سب مسلمانوں کے اس مسئلے پہ اجماع ہے.
اور ابن تیمیہ سے پہلے بالکل صحیح بات ہے. ہاں ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا یہ حرام ہے. سوال کرنا ہے. ہاں ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں, آپ سن لیں نا, سن لے بھائی, ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا کہ یہ حرام ہے. شرک تو دور کی بات ہے, کسی نے نہیں کہا حرام ہے, آپ نہیں مانگ سکتے. تو یہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے. اور ابن تیمیہ کے جو دلائل ہیں کہ آپ غیر اللہ سے کو نہ پکاریں, وہ دلائل باطل ہیں. اس نے قرآن کی آیت کی غلط تعویل کی ہے, غلط ترجمہ کیا. ہم ادھر بیٹھے ہیں, جماعت مخالفین ادھر آ جائیں, کہہ دیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے. بھائی ابن تیمیہ کی کا فتویٰ تو کسی پہ حجت نہیں ہے نا. تو حجت کیا؟ قرآن حدیث ہے کہ یہ حدیث میں یہ لکھا ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے, اور کوئی حدیث نہیں کہ آپ غیر اللہ سے نہیں مدد مانگ سکتے. ٹھیک ہے نا, آپ سن لیں. آپ جی سر دیکھیں, شرک, اگر کوئی چیز شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ مثلا غیر اللہ کی عبادت شرک ہے, غیر اللہ کو میں اللہ پکاروں, وہ ہر جگہ شرک ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی زندہ ہے اس کو آپ عبادت کر سکتے ہیں, اگر مردہ ہے تو عبادت نہیں ہے بھائی. اس طرح کی کوئی تمیز نہیں ہے بھائی. میں ابھی میرے سامنے ایک پیر صاحب ہے, میں اس کو سجدہ کروں, نماز پڑھوں اس کے لیے, یہ شرک ہے. اب وہ پیر مر جائے پھر بھی حرام ہے. اس طرح نہیں کہ اگر وہ زندہ ہے تو جائز ہے, اگر مردہ ہے تو جائز نہیں ہے. ابھی بھائی کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی امریکہ کا ہے, کوئی یورپ کا ہے, کوئی فرشتہ ہے, کوئی ستارہ ہے, غیر اللہ کی میں عبادت کروں, غیر اللہ کو میں اللہ مانوں, تو یہ ہر جگہ شرک ہے بھائی. اس میں کوئی تمیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی چیز شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے. شرک کا کیا ہے؟ شرک ایک عقلی چیز ہے. اگر ایک چیز مثلا اگر شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے. اس طرح نہیں کہ بعض جگہ شرک ہے بعض جگہ شرک نہیں ہے. غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے بھائی, ٹھیک, یہ ہر جگہ شرک ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ کیوں شرک ہو بھائی؟ ہماری زندگی چلتی ہی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم غیر اللہ سے مدد مانگیں. کوئی انسان زندگی کر سکتا ہے اس دنیا میں؟ آپ حساب لے لیں, صبح سے اٹھتے ہیں رات تک, صبح اٹھتے ہیں چائے دے دو, غیر اللہ سے آپ نے چائے مانگی. ناشتہ دے دو, کپڑا کہاں ہے, وہ بس والا آتا ہے, بس مجھے یہاں پہنچا دو. یعنی ہر لمحہ آپ غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں. لوگ گدے سے مدد لیتے ہیں, لوگ ایک یہ تو ظاہر ہے, جو ظاہر ہے بھائی. دیکھیں بھائی صاحب, شرک ہر جگہ شرک ہے. جی سر, شرک ہر جگہ شرک ہے. جی سر, جی شرک ہر جگہ شرک. اس طرح نہیں ہے کہ آپ اگر مثلا اگر ظاہر ہے تو ہم عبادت کر سکتے ہیں. بھائی اب بت آگے پڑا نا, وہ ظاہر ہے, وہ بت آگے پڑا ہے نا. یہ تو قرآن میں بھی ہے سر, قرآن میں بھی ہے سر, یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ختم بات, ہم بھی یہی کہتے ہیں, قرآن میں بھی ہے کہ مدد کرو. لیکن قرآن میں یہ بھی تو ہے سر, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ مطلب نہیں ہے. وہ میرا تقریر آپ اسی یوٹیوب چینل پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطلب میرا 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر ہے. وہ جو مشہور کر دیا ترجمہ کہ ہم صرف تیری مدد مانگتے ہیں, یہ ترجمہ, یہ لفظ صرف نہیں ہے اس میں. قرآن میں لفظ صرف نہیں ہے. اگر لفظ صرف ہوتا کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں بھائی, تو غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہوتا, شرک ہوتا بھائی. اور آپ کہاں جاتے بھائی؟ زندگی کرنا ہوتا بھائی, ممکن ہوتا زندگی کرنا, آپ غیر اللہ سے مدد نہ لیں, سارا کام خود کر لو, یا اللہ سے مانگو یا خود کر لو. چائے چاہیے اللہ سے مانگو بھائی, روٹی چاہیے نہیں اللہ سے مانگو, روٹی دے گا نا. اللہ نہیں سنتا تمہاری دعا, اللہ روٹی نہیں بنا سکتا تیرے لیے. بھائی ابن تیمیہ کے فتوے پہ چلو نا. بھائی ابھی بھوک لگ رہی ہے, اللہ سے مانگو. بیوی سے کیوں کہہ رہا کھانا دے دو؟ بیوی اللہ, غیر اللہ سے مدد مانگو شرک ہے. آپ کہہ دیں یہ ظاہر ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ شرک ہر جگہ شرک ہے. شرک ہر جگہ شرک ہے. اگر ایک چیز مخصوص ہے, مدد دینا مخصوص ہے اللہ کے لیے, جیسے عبادت مخصوص ہے اللہ کے لیے, تو یہ ہر جگہ شرک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے بھائی کہ ہم اگر سامنے ہے تو مانگ سکتے ہیں, سامنے نہیں, وہ حدیث ہمیں دکھا دو, روایت ہمیں دکھا دو. بھائی یہ آیات قرآن کے تو سب کے سامنے تھے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے, صحابہ کے سامنے تھے, کہ جن کے غلط ترجمہ کرتا ہے ابن تیمیہ, کہتا ہے وہ آیات یہ ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کرو تو شرک ہے. وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے غیر اللہ کو پکارو تو شرک ہے. یہ تو سب کے سامنے تھے. کیوں ایک صحابی نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھائی یہ تو شرک ہے؟ تو لسٹ بن جاتی ہے بھائی, زندگی ساری ہماری شرک ہی شرک ہے. پر پیغمبر جواب دیتے ہیں نہیں, اگر سامنے ہے تو شرک نہیں ہے. وہ کہاں ہے وہ دلیل؟ کچھ دلیل ہے ہی نہیں بھائی, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں, اگر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوں, میں اس زمانے میں ہوتا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتا ہوں یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں, مجھے کچھ پیسے دے دو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو اٹھاؤ یہ پیسے تمہارے پاس, یہ 100 درہم تمہارے. یہ شرک ہے؟
کوئی نہیں. میں ہندو سے مانگ لوں شرک نہیں ہے بھائی. ہندو ہے میرا پڑوسی, 100 درہم دے, 100 روپیہ دے دو, دے دیتا ہے, شرک نہیں ہے. پیغمبر سے مانگ لوں تو کیسے؟ اب پیغمبر دنیا سے چلے گئے, کیوں یہ شرک ہو جائے؟ وجہ کیا کہ شرک ہو جائے؟ میں نے پیغمبر کی پوجا کی ہے؟ نہیں کی پوجا. پیغمبر کو میں صبح کتنے نماز پڑھتے ہیں بھائی مسلمان؟ 5 نماز تو نہیں پڑھتے, بہت زیادہ, 5 نمازوں سے زیادہ پڑھتے ہیں. ہر نمازی باطل ہے. السلام علیکم ایھا النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلام دیتے ہیں. اس پیغمبر سے اگر مانگے تم کیوں شرک ہو؟ اچھا پھر مذہب ہے یہ, پھر تو یہ تو یعنی عقلی نقلی کوئی دلیل نہیں ہے کہ شرک ہے. پھر مذہب اہل بیت علیہم السلام میں روایات احادیث ہیں کہ تم پیغمبر سے طلب کرو, ائمہ طاہرین علیہ السلام سے طلب کرو. اس امر موجود ہے بھائی مذہب اہل بیت میں, امر موجود کہ طلب کرو. امام حسین علیہ السلام سے مانگو, امیر المؤمنین علیہ السلام سے مانگو, اپنی حاجت طلب کرو. وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ دے سکتے ہیں آپ کو. امام علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے ان کے معجزات تھے, اب مرنے کے بعد وہ پیغمبر نہیں ہے یا معجزے نہیں ہیں, اس طرح نہیں ہے. وہ دنیا میں بھی جب تک زندہ تھے ان کے معجزات تھے, وہ چاہتے تو پتھر کو سونے میں تبدیل کر لیتے. مرنے کے بعد بھی ان کے پاس پاور ہے, بلکہ اس سے زیادہ ہے. ہر دن ہر لحظہ ان کی مقام بڑھتی جاتی ہے. تو اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کریں اس طرح, یا رسول اللہ تم اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کرو, یہ بھی صحیح ہے, یہ شرک نہیں ہے. اگر اسے طلب کریں کہ نہیں ڈائریکٹلی پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا بیمار ہے, اس کو تم شفا دے دو, اس کو تم شفا دے دو. میں ایک ہندو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, دانت میں درد ہے بھائی, پیٹ میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب علاج کرو, یعنی شفا دے دو, علاج کرو. کیا مطلب میں نے شفا دے دو تم؟ ڈاکٹر بھائی وہ آپریشن کرے گا, گولی دے گا, انجیکشن لگائے گا, کچھ کرے گا, کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی ٹھیک نہیں ہوتا, کبھی کام دیتا ہے کبھی کام نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا. تو ہندو ڈاکٹر کے پاس میں جب جاتا ہوں یا آپ بچے کو لے کے جاتے ہیں آپ, وہ حرام نہ شرک کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے, اس کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی. اب میں جو طبیب النفوس ہے, جو اولین و آخرین کا سب دردوں کا علاج کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے در پہ جاتا ہوں. یا رسول اللہ تو تیرے جو دوسروں کے پاس شفا ہے اس سے بہتر تیرے پاس شفا ہے. عیسی ابن مریم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہا فیکون طیرا باذن اللہ انی ابرئ الاکمہ والابرص ولی. میں ابرص کو, جو پیس کا مریض ہوتا ہے نا, لیپرسی کا, اور جو شل ہوتا ہے اس کو شفا دیتا ہوں. اعمیٰ کو, جو نابینا ہوتا ہے اس کو شفا ہوتا ہے. مردے کو زندہ کر لیتا ہے. تو یہ دیکھیں معرفت میں فرق ہوتا ہے بھائی, معرفت میں فرق ہے. ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں کہ جو انبیاء, جو معجزات سب انبیاء کے پاس تھے نا متفرق, وہ سب کے سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. اس طرح نہیں کہ صرف عیسی ابن مریم شفا دے سکتے تھے, مردے کو زندہ کر, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے, انہوں نے کیے بھی ہیں. وہ شفا بھی دے سکتے تھے. مرنے کے بعد پیغمبر پھر بھی نبی ہیں اور زندہ ہیں. یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہمارا غیب پہ ایمان, بہت ساری چیزیں ہم نہیں دیکھتے ان کو, جنت نہیں دیکھا, نار نہیں دیکھا, فرشتوں کو نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا فرشتے کو؟ فرشتے 2 یہاں کاندھے پہ بیٹھے ہیں, اعمال میں نے تو نہیں دیکھا بھائی آج تک, ان سے بات بھی نہیں کی ان لوگوں کی ہوگی, مجھے سنائی نہیں دیا بھائی. ملک الموت کو میں نے نہیں دیکھا, فرشتے مر کو نہیں دیکھا, میں نے جنت نار کو نہیں دیکھا, میں نے عذاب قبر, میں نے میرا سب پہ, اگر ان پہ انسان نے ایمان نہ لائے کافر ہے بھائی. جبرائیل علیہ السلام پہ آپ کا ایمان نہ ہو کافر ہے, آپ دین سے خارج ہے. اور بھائی میں نے بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھا ہے, ان سب پہ میرا ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, اس طرح نہیں نبوت ختم نہیں ہوئی, آج بھی وہ نبی ہے, آج بھی صاحب موجود, آج بھی زندہ ہے, آج بھی شہنشاہ ہیں, آج بھی وہ طبیب ہیں, آج بھی شفا دینے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں ان سے شفا طلب کروں, میں نہیں کہتا وہ اللہ نہیں, میرا کبھی کسی بھی شیعہ کا, اگر کسی شیعہ کا یہ نیت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امام حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے اس لیے خطاب کرتا ہے کہ امام حسین اللہ ہے, تو وہ شیعہ پہ لعنت ہے, وہ شیعہ نہیں, وہ کافر زندیق. شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ کا مخلوق ہے, وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ ان سے راضی ہے. ان کے پاس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات, معجزات, خوارق عادات ہیں, وہ شفا دے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو ہم ان سے طلب کرتے ہیں. تو یہ اس میں شرک کی آخر ایک چیز شرک ہے, اس کی وجہ ہونی چاہیے, دلیل ہونی چاہیے. بلا وجہ سے شرک ہے. اوکے میرے بھائی. جی سر, اس مسئلے کو سر مستری صاحب نے بڑا اچھالا ہے, وہ اپنی فالوئنگ اس میں بڑی بڑھائی ہے. وہ وہابی ہے نا, کہ عام یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء.
وہ آیت جی اسی میں وہ آخر بتا دیا ہے. جی بسم اللہ. میں اس آیت کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. جی سر. دیکھیں وہ آیا اس طرح ہے. آیا یہ ہے, وہ پوری آیت کو نہیں پڑھتا, آدھی آیت کو پڑھتا ہے, اس سے غلط نتیجہ نکلتا ہے. اور سورہ مبارکہ النمل میں آیا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. آگے تو پڑھو نا, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. کون ہے جو بیچارہ, مضطر یعنی بیچارہ جس کا کوئی رائے حل نہیں اس کے پاس, اس کی پکار کو جواب دیتا ہے جب وہ پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس کو جو تنگی ہے, تنگ دستی ہے, جو پرابلم ہے اس کا حل کر دیتا ہے, اور آپ کو خلفاء الارض بناتا ہے, زمین کے بادشاہ بناتا ہے. اِلَٰهٌ مع اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون, کم آپ سوچتے ہو. اور بھائی پہلی بات یہ ہے کہ صرف اللہ مضطر کا پکار سنتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. مضطر یعنی بیچارہ, ایک آدمی غرق ہو رہا ہے, اور بھائی ہندو سامنے سے گزر رہا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی بچا لو, ہندو آ کے نکال لیتا ہے. یہ تو پتہ ہے سب کو کہ اللہ کے علاوہ بھی مضطر کو نجات دینے والے ہوتے ہیں بھائی دنیا میں. صرف یہ نہیں کہ صرف اللہ ہی بچا دے, کسی اور کو پکارنا ہی حرام ہے, شرک ہے. مضطر تو بہت ہوتے ہیں بھائی. ایک آدمی اس کے گھر پہ آگ لگی ہے, آپ فائر بریگیڈ کو فون کرتے ہو, وہ پائپ پانی لے کے آ جاتے ہیں, پانی آپ کا بجھا دیا. یہ آیہ شریفہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو یہ لیتے ہیں. یہ آیہ مخصوص ہے اہل بیت علیہم السلام کے لیے. وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام مضطر ہیں. مضطر یہ ہے کہ پورے مسلمانوں نے ان سے دشمنی کیا. اللہ تعالیٰ ان کو ایک زمانہ آئے گا کہ اہل بیت علیہم السلام کو پوری زمین کا بادشاہ بنائے گا. وہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے. آیہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے قرآن کریم. مولانا فتح محمد جالندری صاحب نے اس طرح ترجمہ کیا, بلا کون بے قرار کے التجا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے, تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یہ جو آیہ ہے کہ مضطر ہر مضطر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. یہ ایک مخصوص مضطر ہے, بیچارہ ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. کہ اہل بیت علیہ السلام پہ ہر دور پہ ظلم ہوا. امیر المؤمنین علیہ السلام پہ ظلم, ان کا حق جو ہے چھینا گیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, امام حسن, امام حسین علیہ السلام کی بات دیگر شہید کیے گئے. تو یہ بیچارہ کون ہے کہ ان کے دعا پکارتا ہے, پھر ان کو پوری زمین کا خلفاء بنا لیتا ہے. اور بھائی جب ہم بیچارے ہوتے ہیں نا, مثلا کسی کی شادی نہیں ہو رہی, دعا کرتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے. کسی کی بیماری ہے, کینسر کچھ ہے, وہ علاج, پھر دعا کیا علاج ہو گیا. تو وہ زمین کا بادشاہ نہیں بنتا بھائی. ہے کوئی بھائی اس طرح کہ وہ بیچارگی سے پھر زمین کا بادشاہ بنے؟ وہ اس طرح نہیں ہے. یہ ایک مخصوص آیا ہے. جماعت مخالفین نے اس آیے کے ذیل میں کوئی حدیث نقل نہیں کیا کہ یہ مضطر کون ہے. یہ حدیث ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اچھا, میں آپ کی خدمت میں کتاب سلیم بن قیس کتب شیعہ کتب سے روایت دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی ہے, جز نمبر 2, یہاں پہ ملاحظہ فرمائے حدیث نمبر 25 ہے. یہ حدیث ہے, حضرت امام امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. کون ہے وہ جو بیچارہ مضطر, جس کا مدد دینے والا کوئی نہیں ہے, جب وہ اس کو پکارتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے, تو اس کی اجابت کرتا ہے, اور اس سے جو تنگی ہوتی ہے, ضیق ہوتا ہے, وہ دور کرتا ہے, وہ اس کو خلفاء الارض بناتا ہے. ھذا لنا خاصہ اہل البیت. یہ آیہ مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام. یہ سب عام نہیں ہے کہ اس مضطر سے مراد سب لوگ ہیں. یہ صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس روایات ہیں. خود جماعت مخالفین نے اپنے کتب میں نقل کیے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اپنے کتب میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ خطاب عام ہوتا ہے لیکن اس سے مراد مخصوص لوگ ہوتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب الاتقان فی علوم القرآن ہے, سیوطی صاحب کی, چاپ دار الفکر. یہاں پہ فی وجوہ مخاطبات القرآن, قرآن کریم کے مخاطبات, خطابوں کے اقسام میں, صفحہ نمبر 343 میں. الثالث, جو تیسرا خطاب ہے, الخطاب العام والمراد به الخصوص.
خطاب عام ہوتا ہے لیکن مراد خاص افراد ہوتے ہیں. المضطر اما یجیب المضطر اذا دعا، یہ ظاہر میں سب مضطر کو آ جاتے ہیں جتنے بھی بے قرار لوگ ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سب بے قرار جو لوگ ہوتے ہیں، بیچارے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارگی جب ان کی دور ہوتی ہے وہ زمین کا بادشاہ نہیں بنتے. زمین کا بادشاہ نہیں بنتے. بھائی اس کا گھر جل رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو گھر بچ گیا، اس کا بیچارگی اس کی دور ہو گئی، لیکن وہ زمین کا بادشاہ، اسے کوئی ضروری ہے زمین کا بادشاہ بنے؟ یہ مخصوص ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے. اوکے. اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب بنائے ہیں. بھائی اسباب بنائے ہیں کہ وہ اسباب اللہ نے خلق کیے ہیں. یہ شرک نہیں ہے. بھائی آپ اگر کوئی غرق ہو رہا ہے، آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، بچاؤ مجھے، وہاں سے کوئی سکھ گزر رہا ہے، کوئی ہندو گزر رہا ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی مسلمان، اس کو بچا دے. بھائی بچا دو مجھے. ہم نے ان کو نکال دیا. یہ اب مشرک نہیں بنا. وہ جو کرسچن یا مسلم یا ہندو یا سکھ، اس نے مجھے پانی سے نکال دیا، وہ اللہ کی طاقت نے، اللہ نے اس کو خلق، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ہاتھ اس کا اللہ کا بنایا ہوا، پاور انرجی سب اللہ کا اس کا بنا، اس نے ہمیں نکال دیا. تو اس صورت میں بھی اللہ نے حقیقتاً وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن اس طرح جو یہ فرما رہے ہیں مستری صاحب، وہ ایک آیت کو غلط پکڑ رہے ہیں. جی سر مزید بولیں آپ. ٹھیک ہے سر یہ جو آپ نے چیلنج دیے تھے، کیا کسی کا رپلائی آیا ہے سر ابھی تک؟ نہیں، کوئی نہیں آیا. اور رپلائی نہیں آئے گا. بھائی ہمارے جن مسائل میں ہم چیلنج کرتے ہیں، نہ شیعوں میں اور مخالفین میں، نہ شیعہ سامنے آتے ہیں نہ مخالفین سامنے آتے ہیں. کوئی نہیں آتا. نہیں آئے گا سر، کوئی سامنے آئے گا بھی نہیں سر. کوئی نہیں آئے گا. اور وہ آتے ہیں، مثلا وہ آتے ہیں جن کا نام ہم لے کے پکارتے ہیں، وہ نہیں آتے نا. وہ چھوٹے غیر معلوم غیر مفروض جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے وہ آیا تھا علامہ صاحب، قرآن دے دیا سامنے، وہ کہتے ہیں میں علامہ ہوں، بغداد میں نے 9 سال پڑھی ہے، وہ اس کو قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھنا آتا. ایسے لوگ آتے ہیں. جتنے بھی ڈیبیٹ دیکھے ہیں سر، چھوٹے موٹے کو بھیج دیتے ہیں. جیسے کوئی آپ نے بتایا بھی تھا، ایک کبھی مولوی آتے ہیں، کبھی کوئی آتا ہے، لیکن جواب دینے والے جن کا نام ہوتا ہے وہ کوئی نہیں آتے جن کا نام نہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. خدا آپ کو سلامتی دے.